ویلکم بیک. برگیوی صاحب, وقفے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, ایک وہ بات آپ کمپلیٹ کر لیں, دوسرا امریکہ اسرائیل ایران کشیدگی پر بات کریں. جی بس قصہ مختصر یہ ہے جی کہ اس وقت جو اگر دنیا جو ہے اتنے زیادہ تذبذب کے عالم میں ہے اور تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جو ہے نا قصہ جو ہے وہ بہت تیزی سے رواں دواں ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری دیکھیں تو اس کو وقت بھی شاید اتنے زیادہ فلیش پوائنٹس جو ہے وہ نہیں ہوں گے جتنے کہ آج ہیں, اور باقاعدہ جنگیں جو ہیں کئی علاقوں میں جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ایک ساتھ جو ہے وہ یہ چل رہی ہیں, خون ریزی جو ہے وہ حد سے زیادہ یہ بڑھ گئی ہے. تو وہ اس لحاظ سے یہ اس کے پیچھے جو ہے محرکات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو میں نے نیکسس یہ بتایا کہ سب سے بڑا بدماش جو دنیا کا ہے وہ اس امریکہ ہے, جو کہ اپنی دنیا میں اپنی ورلڈ ہیجمنی کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے. جو وہ یونیپولرزم اس نے یہ اچیو کی تھی 1991 میں, وہ اس کو ہر حال میں جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے اس وقت ہی یہ اپنا ارادہ کر لیا تھا کہ یہ پورا سینچری جو ہے 21 سینچری یہ پین امریکہ جو ہے نا یہ سینچری ہوگی. تو اب چونکہ اس کو چیلنجز بہت زیادہ آ گئے ہیں اور اس کی یونیپولرزم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہل گئی ہے اور ملٹی پولرزم دوبارہ آ گئی ہے, تو اس کے لیے یہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا اس طریقے کے جو ہے نا بڑے بڑے حرکات جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. کبھی وہ وینزویلا میں اور پھر کبھی وہ پناما کی بات کرتا ہے, پھر گرین لینڈ کی یہ بات کرتا ہے, کینیڈا کی یہ بات کرتا ہے, اور پھر جو ہے یہاں پر غازہ کو کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھی جو ہے نا ریزورٹ یہ بنانا ہے. اور پھر اب جس طریقے سے اس نے چڑھائی کی ہوئی ہے ایران کی طرف, تو یہ اس کا سلسلہ ہے. لیکن اس کے جو کیٹ پاز ہیں وہ اس نے جو شروع سے اس کو سب بہت زیادہ طاقت مینی سپر پاور بنا دیا ہوا ہے, وہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل ہے. اس کی خواہش اور اس کی جو تمنا ہے, جو آبجیکٹو ہے, وہ گریٹر اسرائیل ہے. وہ اب سب کو پتہ ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ کہانی نہیں ہے. وہ کھلے عام جو ہے اب اسرائیل کے لیڈر جو ہیں وہ بیان بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. یہاں انڈیا ہے, اس کو ادھر انہوں نے سب سے بڑی یہ طاقت بنایا اور بلورک اگینسٹ چائنا بنایا, اور انڈو پیسفک ریجن کا جو ہے نا پولیسمین بھی بنایا. وہ یہ اکھنڈ بھارت کے جو میتھیکل خواب جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے. تینوں کا جو ہے یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ جو ہے نا شروع سے رہا ہے, آج بھی قائم ہے. انہوں نے جو ہے یہ افغانستان کو جو ہے ایک پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں واریئرز جو ہیں ان کو سب سے زیادہ ملتے ہیں, نہ یہ کہ افغانی ملیٹنٹس وہاں ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ 21 سے 23 جو ہے نا جو بگیسٹ ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آلریڈی جو ہیں فلی ٹرینڈ ہیں, ایکوپڈ ہیں, میڈیا سیوی بھی ہیں, ٹیکنیکل سکلز اور ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہے. انہوں نے بہت سی جنگوں میں اور گوریلا وارفیئر میں حصہ لیا ہوا ہے, اور ان کی سربراہی جو ہے وہ القاعدہ اور آئی ایس کے جیسی جو گروپس ہیں وہ یہ کر رہی ہیں. تو وہ آج کی جو وار آن ٹیررزم جو ہے وہ ایک بہت مختلف پیمانے کی ہے. ان کے پاس جو اس وقت جنگی ساز و سامان ہے, جو $7.2 بلین کا جو ہر قسم کا اسلحہ, جس میں کوڈ کاپٹر بھی شامل ہیں, تو ڈرون بھی شامل ہیں, اور اسپیشل قسم کے گنز اور نائٹ ویژن ڈیوائسز وغیرہ بھی یہ سب ہیں. تو وہ تو اب جو ایک وہاں سے کوئی جو ٹیررسٹ ہے اس کی لاکھوں میں, تو اس کا جو اکوپمنٹ ہے جو کیری کرتا ہے اس طریقے سے وہ اندر پاکستان کے اندر داخل ہو کے جو اپنی کارروائی یہ کرتا ہے. تو وہ ساری ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹیررزم کی جو ہے نا وہ اب تبدیل ہو چکی ہیں, جس کے لحاظ سے پاکستان نے بھی اپنی پوری اسٹریٹجی کو یہ تبدیل کیا ہے, اور آفینسو اسپرٹ میں کر کے تو اب مجبور ہو جی کے جی ابھی ہم نے نہ یہ کہ ہم خارجیوں کو یہاں اپنے پاکستان میں ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں, لیکن ہم اب ان کے گھر میں حملے کر رہے ہیں, کیونکہ ساری چیز جو ہے وہ وہاں سے ایمینیٹ ہو رہی ہے. تو ان کو ہم جو ہے اس کے سارے ڈیفنس انسٹرکچرز کو, اس کی سینکچوریز کو, ان کے ہائیڈ آؤٹس کو, اور ان کے باقی جو ہے نا ڈرون اکوپمنٹ وغیرہ, یہاں تک کہ بگرام بیس جو ہے اور ایئرپورٹ جو ہے اس کو بھی ہم نے یہ ڈسٹروائے کر کے
پریمپٹ کر لیا ہے، کیونکہ ان کے ابھی ارادے جو ہے نا بڑے خوفناک اور خطرناک تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ ان کو یہاں کو کامیابی اگر ہوئی ایران میں، تو پھر ادھر سے ان لوگوں نے خامخواہ وہ ہے جاری کرنا ہے. اور پھر یہ بھی ایک سننے میں آیا ہے کہ جو افغانی ہیں ان کو بھی ایک گراؤنڈ فورس کے طور پہ جو ہے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ کرنے پڑے تو وہ جو ہے فورس جو ہے وہاں سے آئے گی، کیونکہ امریکہ تو اب بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرے گا، نہ ہی وہ اسرائیل جو ہے اس طرح کی وہ جرت کرے گا. ان کا ویسے بھی فاصلہ جو ہے جی بہت جی دور ہے، برگیڑی 1000 صاحب میں آپ کی طرف آتا کلومیٹر ہوں. دور جو ہے ان کا ہے. جی جی میں آپ کی طرف آتا ہوں تو بلک عتیق صاحب. جی ایران اور امریکہ کشیدگی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ یہ ایک دہشت گردی، میں تو اس کو دہشت گردی کہوں گا، دہشت گردی کے ذریعے ایران میں رجیم چینج کر سکتا ہے؟ میرا خیال ریالٹی سے بہت دور ہے وہ. پھر دیکھیں جی، جہاں تک امریکہ کی بات آتی ہے یا اسرائیل کی آتی ہے تو اس میں کوئی حیران کن والی بات نہیں آتی ہے. یہ تو بڑے ٹائم سے امریکہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، جب بش تھا تو اس نے بھی عراق میں گھس کے صدام کی پوری فیملی کو شہید کر دیا تھا، اور جو رزلٹ تھا اور صدام کا بھی کیا اینڈ ہوا تھا، اس میں دیکھا جائے تو سارے اسلامی ممالک ہیں جتنے بھی تھے، کسی نے ساتھ نہیں دیا. لیکن اس وقت دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل نے جو کیا تھا تو انہوں نے پہلے مائنڈ پری پلان کے تھرو کیا تھا. یہ دیکھیں ان کا جوہری تنصیبات یا بیلسٹک میزائل، اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو مذاکرات میں ایران نے تو حامی بھر لی تھی کہ ہم ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں. جی جی لیکن مذاکرات کے دوران ہی امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا ہے. دیکھیں ان کی صرف اور صرف جو چال بازی ہے، جو بھی ان کے پلان ہے، وہ جوہری تنصیبات نہیں تھی. انہوں نے ایران کو بھی وینزویلا سمجھا ہے. وہاں پہ آئل کے ذخائر آئے تو ان کو محل کے اندر سے اس کے پریزیڈنٹ کو بھی اٹھا لائے، اس کی فیملی کو بھی اٹھا کے لے آئے، منشیات کا کیس ڈال دیا ہے، اور جو ان کے مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. ایران میں بھی ان کے بہت سارے مقاصد تھے جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے. وہ رجیم کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، رجیم اپنی مرضی کی لانا چاہ رہے تھے. ان کی ابھی دیکھا جائے تو جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا. ابھی امریکہ اور اسرائیل کا دیکھا جائے تو دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ان کی سوچ نہیں تھی، ان کا ٹارگٹ یہی تھا جیسے وینزویلا میں ہم نے کام کیا، ہم نے ایک ویک یا 2 ویک کے اندر ہم نے کمانڈ کر لی، جو ہمارے مقاصد ہم نے پورے کر لیے. تو ایران میں بھی یہی ہوگا، لیکن ایران میں یہ کچھ اپوزٹ ہو چکا ہے. دیکھیں ایرانی قوم اب میں وہ چھوٹے ہوتے ایک ایگزامپل سنتے تھے تو وہ شاید سانپ کے منہ میں چھپکلی کہتے، کھاتا تو مرتا، چھوڑتا تو مرتا. وہی بات ہوئی نا. ابھی حالات یہ ہے کہ وہ رجیم جب چینج نہیں ہوئی، دیکھیں انہوں نے پوری اتنے سپریم کمانڈر مارے ہیں، 45 سے زیادہ مار دیے ہیں، سپریم لیڈر مار دیا ہے. ان کے مائنڈ میں تھا، اور ساتھ ہی مارنے کے بعد ان کی شہادتیں ہونے کے بعد نیکسٹ ڈے اعلان کر دیا ہے کہ آپ ابھی رجیم چینج کر سکتے ہیں، عوام نکل آئے. لیکن عوام بھی بڑی سمجھدار ہے، عوام بھی سمجھتی ہے. دیکھیں صرف رجیم چینج نہیں ہوئی ہے، صرف چہرے چینج ہوئے ہیں، رجیم تو وہی ہے. رجیم اگر چینج ہو جاتی تو پھر ان کے مقاصد پورے ہوتے، جو ان کے آئل کے ذخائروں پہ بیٹھنا تھا یا اور چیزوں پہ تھا. یورینیم تو بڑے ٹائم سے، آج سے تقریباً سال پہلے جب اٹیک کیا ہے، 8 ماہ پہلے یا 10 ماہ پہلے، ان کو جب ایران کی طرف سے جواب ملا اسرائیل کو، تو وہاں پہ کیا تھا؟ بورڈ آف پیس بیٹھ کے. اب کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ساری کمیاں دور کی ہیں. جو چیزیں ان کو نظر آ رہی تھی کہ اس وقت بہتر یہی ہے کہ مذاکرات کر کے سائلنٹ ہو جائیں، وہ سائلنٹ ہو گیا. اس ٹائم میں انہوں نے پورا جو ان کی سسٹم تھا، انہوں نے کمیاں تھیں وہ پوری کی ہیں. اور دوبارہ پھر کہے آپ یہ دیکھ لیں جی، ادھر مذاکرات کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ادھر سے آپ مذاکرات پہ بیٹھ رہے ہیں، ادھر سے آپ وار کر رہے ہیں، ادھر سے پورا ان کا خاندان کو کر رہے ہیں، ان کی ساری کمان، سپر کمان کو آپ مار رہے ہیں، اور اس حد تک ایک محل پہ میزائل پھینک رہے ہیں. دیکھیں یہ بات ابھی رکنے والی نہیں ہے. ابھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ 1 منتھ 4-5 ویک میں ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے جنگ کو.
لیکن یہ چیز ایسی جا رہی ہے کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ اندازہ یہ کر لیں کہ لیفٹ رائٹ جتنے بھی ممالک ہیں، آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں تو آپ اس وقت جو ان کی سائڈیں تھی سب پہ اٹیک ہو رہے ہیں. اسرائیل کی سوچ بھی نہیں تھی، ابھی وہاں پہ جو دن رات اٹیک شروع ہو جائیں گے، مزید شروع ہوں گے. ابھی ایران کا کیا ہے، ایران کے ساتھ اکیلا ضرور ہے، لیکن دیکھا جائے تو چین اور رشیا دونوں اس کے ساتھ ضرور ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے پاکستان بھی چلیں، ہمیں کرنا چاہیے. ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پڑوسی ملک ہونے کی صورت میں ایران کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے. اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے دیکھیں ہمارے ملک میں بھی پاکستان کے بہت سارے محب وطن بھی بیٹھے ہیں اور ایران کی قدر کرنے والے بھی بیٹھے ہیں. جو رائٹ ہے رائٹ ہے، جو رانگ ہے وہ رانگ ہے. اس کے حوالے سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو کیا اسرائیل اور کیا امریکہ وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. یہ چیز جنگ جہاں تک بات آتی ہے، یہ جنگ بہت بڑھے گی. مارلا صاحب، ایران از ناٹ وینزویلا. ایران نے وینزویلا سمجھ کے ایران پہ امریکہ نے اٹیک کیا. دیکھیں غلام دستگیر صاحب، بات یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور یہ باقی جو ان کے حواری ہیں، جو پورا یورپ یونین کہتے ہیں، جی جی، کہ یہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی اسلامک ملک کا اگرچہ کسی کی کوئی آرمی سٹرینتھل ہے، مضبوط ہے، یا ان کے پاس اپنا عسکری ساز و سامان مضبوط ہے، تو وہ ان کے نشانے پہ اس کو کمزور کرنا. یا جس ملک کے منرلز بہت زیادہ تو وہ اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. تو اس کا تو سیدھا اس نے طریقہ نکال لیا ہوا ہے کہ یا تو میرے سردگو ہو جاؤ، کہ جیسے جو پورا گلف اڈے دے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آتا ہے کو پتہ نہیں کتنے ارب کا جہاز لے جاؤ، پتہ نہیں کتنے ارب کی سرمایہ کاری لے جاؤ، اس کو سلامی بھرتے جاؤ، تو وہ اپنی یاشی میں لگے رہیں، وہ اپنی یاشی کرتا رہے، اور اپنی اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے ادھر وہ جو ہے وہ لاگو کرا لیتا ہے. وہاں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ملک خود مختاری شو کرتا ہے کہ میں اپنے فیصلے خود کروں تو وہ اس کو برداشت نہیں، وہ کہتا نہیں. اگر بندہ کہہ دے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، وہ کہتا ہے اچھا کھاؤ ہمارا، کیونکہ اس نے ایسا جنگل پھنسایا ہوا ہے. یہ جتنے بھی ملک ہیں، پاکستان کا آپ بلکہ دیکھ لیں کہ اتنا مقروض کر دیا IMF کا کہ آپ نکل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، سانس نہیں لے سکتے. کہ اگر کوئی ایک قسط IMF آپ کی بند کر دے تو آپ کو کیا پالے پڑے ہوتے ہیں. وہ کتنے اس کے پاس جو ہے نا وہ ٹولز ہیں، IMF کا ٹول اس کے FATF میں ڈال دو جی اس کے پاس، فلاں میں ڈال دو جی اس کے پاس. مطلب کہ اس نے شکنجا اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ وہ باز نہیں آتا. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے ہٹ کر جو کلیرٹی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم. کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ باہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ ان جیسا ہی ہوگا، ان میں سے ہی ہوگا. میرا خیال کہ اس سے بڑی کلیرٹی تو ہونی نہیں چاہیے نا. لیکن آج کیا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے دو ممالک کو ساتھ لگاتا ہے اور دوسرے کے اوپر حملہ کروا لیتا ہے یا آپس میں لڑوا لیتا ہے. ابھی آپ دیکھو نا آپس میں دستوں کی ربان، ادھر سعودیہ کو دیکھ لیں، ادھر یمن لگا ہوا ہے، ادھر دبئی اور وہ آپس میں لگ گئے. ابھی یہ ایران ہے اور اس کے آپس میں گلف کے ساتھ. ابھی پورے خلیج میں اس نے بڑے بڑے اڈے جو بنائے تھے، ابھی اس کو پتہ نہیں تھا، کہ مجھے بتائیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو اڈے بنا رہا ہوں یہ کس کے لیے استعمال ہوں گے. جب جن ممالک میں بن رہے تھے کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ ایران پہ جائیں گے یا کسی اور ملک کو اس کی ضرورت پڑی تو یہ سیدھا جو ہے نا وہاں جائیں گے. ابھی سب کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جی قطر پہ حملہ کر دیا، سعودیہ پہ کر دیا، دبئی پہ کر دیا، بحرین پہ کر دیا، فلاں پہ کر دیا، اردن میں. بات یہ ہے کہ جب بنائے تو اس وقت بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ جو اڈے ہیں یہ آپ کے انڈر کنٹرول ہے، آپ کی پرمیشن سے یہاں سے جو ہے ساری ایکٹیویٹیز ہوگی. انہوں نے کہا ہمارے انڈر کنٹرول. تو اس کا مقصد وہ ان کی ملکیت ہے، وہ اپنی مرضی میں وہ آزاد ہیں وہاں، کہ جب دل چاہے جس ملک میں دل چاہے وہاں سے جو ہے نا وہ اپنے طیارے جو ہے فائٹر جیٹ وہاں سے نکالے اور کہیں بھی لے جائے. میرا خیال ہے کہ ابھی ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہ کسی کے نہیں، ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے. آج امریکہ نے
اپنے شہریوں کو 14 ملک سے واپس بلایا، ٹھیک ہے، وہ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا تو نہیں خطرہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اسٹیپ تو ادھر ہی بڑھ رہا ہے نا، جی جی جا رہا ہے، اس نے آغاز تو کر دیا نا، آغاز اس نے کیا نا، کہ میرا خیال ہے جیسے عراق میں اس نے حملہ کیا تھا تو عراق میں کیا جواز بنایا تھا، وہاں کون سے نیوکلیر ملے تھے کو بتایا نا. تو ابھی اتنے دنوں پہلے بھی اس نے کہا، جب پیچھے جو 6-7 ماہ پہلے اٹیک ہوئے تو اس نے کہا جی ہم نے ان کا نیست و نبود کر دیا جو سسٹم. تو پھر جب کر ہی دیا تم نے تو پھر ابھی کیوں آئے ہو؟ تو پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھنا کچھ نہیں ملے گا. یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا پپٹ قسم کا سیٹ اپ ملکوں میں بیٹھ جائے، جو میرے آرڈر پہ کھڑے ہو جائیں، سیدھا سلوٹ لگائیں، ایسے آ جائیں جناب آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ آپ تو گریٹ ہو، آپ تو پتہ نہیں کیا ہو. وہ وہاں ہوا نہیں. ابھی ہوا کیا ہے کہ جو ہی آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد یہ اعلان کرتا رہا کہ ایرانی عوام جو ہے سڑکوں پہ آئے، تو عوام جو ہے وہ ان کی حمایت میں سڑکوں پہ آ گئی، ہم نے بدلہ لینا ہے. لاکھوں کی عوام، لاکھوں کی تعداد میں. امریکہ کی جو ہے جنگ ہے نا وہ مفادات کی جنگ ہے. ابھی جب عوام آگے، ابھی تو ان کو خطرہ پڑ گیا کہ بحرین میں حالات جو ہے نا وہ بڑے ٹینس ہو گئے، جو اس کے مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا، امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا. جب کوئی کو خیال تھا کہ وہاں جو پاپولیشن ہے کو 70% ہے اہل تشیع فقہ جعفریہ کے. ابھی وہاں جو احتجاج ہو رہے ہیں وہاں خوف ہے کہ وہاں جو رجیم چینج نہ ہو جائے، کہ بھائی یہاں تو نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی مانے گا، نہ ہی کسی کو یہاں اقتدار کرنا آ کے اتنا آسان لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی وہ بھاگنے کی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جب انہوں نے اعلان کیا، کیونکہ یہ تیاری تو پہلے سے کر چکے تھے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آیت اللہ خامنئی صاحب ابھی حیات تھے تو انہوں نے ایک دن وہ ویڈیو چلائی، اس کے اوپر لکھا کہ اللہ کافی است، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. بالکل. تو میں میرا خیال ہے کہ صاحب ان کا توکل، میں اس پہ برگیڈیئر صاحب کی طرف جانا ہے. برگیڈیئر صاحب میں سمجھتا ہوں میرا پروگرام مکمل نہیں ہوگا اگر اس مرد مجاہد کی شہادت کے بارے میں بات نہ کی جائے، رانی سپریم لیڈر کی، جس نے فیملی سمیت مطلب داماد، بیٹی، بہو، بیٹا، وائف، تمام لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بس میں افسوس ضرور کروں گا اور صدمہ بھی اس پوری اسلامک ورلڈ کو ان کی جانے کا ہے کہ 85 سال کے وہ بزرگ تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ باقی ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے لیے وہ ایک قسم کی ان کی پروٹیکشن تھے. یہی تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم جوہری پروگرام نہیں بنا رہے، ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، قسم کا انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا. تو وہ تو چلے گئے، اب تو پھر ایران آزاد ہو گیا اور ان کو تو ایک بہت بڑا ایک کاز مل گیا، کیونکہ تو آلریڈی انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، پھر یہ گلوبل جہاد ہوگا اور پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ بخشیں گے. اور اس کی شروعات جو ہے یہ ہو چکی ہیں. اور جیسے وہ سلمان رشدی کو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک فتویٰ دیا تھا اور اس کو جو ہے نا وہ جگہ جگہ وہ چھپتا رہا اور پھر یہ بڑھ گیا. تو اب وہ اس طرح کے حالات تو انہوں نے خود یہ کریٹ کر لیے ہیں جس کو ان کو امید نہیں تھی. کیونکہ یہ تو جب بھی ان لوگوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو وہ حقیقت میں وہ اس کے الٹ ہی ہوا ہے. جہاں بھی یہ گئے ہیں، جو بھی انہوں نے ایک جھوٹا ایک کہانی بنائی اور گھڑی اور اپنے جو ہے نا مقاصد اچیو کرنے کی، تو کہاں انہوں نے کوئی مقصد اچیو کیا. اگر آپ 9/11 کے بعد کے ہی آپ واقعی دیکھ لیں تو شروعات ہم افغانستان سے یہ کرتے ہیں، تو ادھر اس کو انہوں نے ڈیوائڈ بھی کر دیا، ان کا تہس نہس بھی کر دیا، ہر چیز ان کو کیا، لیکن حاصل حصول ان کو کیا ہوا تھا؟ افغانستان تو ادھر ہی ہے، لوگ بھی وہیں پر ہے، پاپولیشن اس وقت جتنی تھی اب تو زیادہ ہوگی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا 7 ممالک جو ہے ان کا نام لے کے انہوں نے ایکسس آف ایول ڈکلیئر کر دیا تھا. اور یہ ان کا جو سینٹ کام کمانڈر ہے اس نے یہ بیان بھی دے دیا کہ جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ایک ایک کر کے ان کو سب کرنا ہے. اور 7واں ٹارگٹ جو ہے وہ ایران تھا. تو انہوں نے یکے بعد دیگرے ہر ملک کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا، ان کو یہ ڈیوائڈ کیا. لیکن حاصل حصول کیا ہوا ہے؟ آج جو ہے امریکہ وہاں پر مڈل ایسٹ سے جانے کی اس نے پورا پلان بنا لیا ہوا ہے کہ وہ اب وہاں پر رہ نہیں سکتا.
تو پھر اب یہ کاروائی اس نے ایران میں یہ کی ہے، 8واں ان کا جو ہدف ہے وہ کس کے کہنے پہ کی ہے، اور پہلے بھی جو اس نے ساری رجیم چینجز جو یہ کی ہیں اور اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑا ہے، وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف اسرائیل، کیونکہ جیسے یہ بتایا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ایک قسم کی کٹ پتلی ہے زائنسٹ کے اور زائنسٹ اسرائیل کے ہاتھ میں، وہ جیسے وہ کہتے ہیں وہ اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جی وہ ان کے خلاف کوئی وہ بات کر سکے جتنا بھی ان کو رسک ہو، کیونکہ اگر امریکہ اس وقت دنیا میں بدنام ترین ملک بنا ہے تو وہ جو ہے اسرائیل کی وجہ سے بنا ہے، اور اب موسٹ ہیٹڈ نیشن جو ہیں یہ دو ہیں، اور تیسرا جو ہے یہ مودی کی رجیم جو ہے یہ انڈیا میں ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ایک حماقت کی ہے، یہ بلنڈر کیا ہے کہ انہوں نے جو ان کو یہ شہید کیا ہے، اس کی کاسٹ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ یہ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ ایک بیداری آ گئی ہے، وہاں ڈی سینٹرلائزیشن یہ ہو گئی ہے، یہ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایک بندہ ہے اور وہ حکم دے گا، وہ یہ کرے گا، اب جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ہے کہ آپ نے اپنا مارنا ہے، اور ہمارا اٹس این ایکٹ آف سروائیول، ہم مریں گے تو سب کو بھی لے مریں گے، وہ والا ایک جذبہ ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس اتنا اسلحہ اور ذخیرہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ نقصان جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اسرائیل کو بھی کر سکتے ہیں، جو ان کا جو آرمیڈا ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہاں سوارمنگ آف ڈرونز یہاں ہوگی تو اس کو بھی یہ نقصان پہنچائیں گے، اور پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی اور جگہ نہیں ملے گی آئے گی کہ یہ کہاں چھپیں اور یہ کیا کریں، اور پھر یہ بازی ان کے ہاتھ سے یہ نکل گئی ہوگی۔ اور بازی تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اب جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، انہوں نے میکسیمائز جو کیا ہے انہوں نے ان کو توڑنے کا، رجیم چینج کرنے کا۔ رجیم چینج کیسے یہاں یہ ہو سکتی ہے جن کی تھاؤزنڈ آف ایئرز آف سویلائزیشن ہے اور آئیڈیولوجیکل بیس ان کا ہے، وہاں تو یہ ممکن ہے نہیں ہے، اور باقی ملکوں میں تو اس طرح کی آئیڈیولوجیکل فرور وہ ہے نہیں تھا، تو وہاں لیکن وہاں بھی ان کو یہ نا ایک دم سے تو نہیں ہوا۔ افغانستان میں بھی 1 مہینہ ان کو لگا، ناردرن لائنز کی ٹروپس انہوں نے برگیڈیئر استعمال صاحب، کی، عراق میں انہوں نے شیعہ کو بھی استعمال کیا، کرد کو بھی استعمال کیا، پھر بھی 40 دن لگائے، ہر جگہ انہوں نے اندر کے ہی لوگوں کیا، تو یہاں تو انہوں نے اندر اپنی فورس ابھی تک کوئی تیار نہیں کی۔ پچھلی بھی جو اپرائزنگ تھی اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے پرسنٹ جو ہے نا اینٹی تھے اور کتنے 80% تو ان کے ساتھ تھے، آج جو برگیڈیئر ہے وہ صاحب، اور زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ برگیڈیئر صاحب جی لاسٹ 30 سیکنڈ ہے، اور جاتے جاتے ہم نا دشمن ممالک کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ آج برگیڈیئر صاحب کریں گے۔ جی جی، میں یہ جو ہے اپنے مسلمان ممالک کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جی آنکھیں کھول لیں، جو ہمارے دشمنوں کے عزائم ہیں ان کو پہچان لیں، جیسے یہ یہود و نصارہ اور ہنوت کی جو بات ہے، وہ نیچرل پارٹنرز ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ ہر وقت آپ کے خلاف کانسپریسی کریں گے، اور وہ آپ کو اسی طرح توڑتے رہیں گے اور مغلوب کرتے رہیں گے، اسلام کو ڈیمونائز کرتے رہیں گے۔ آپ نے اگر ان کے ہی گن گانے ہیں، ان کو کبھی دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ بڑا خوش تھا کہ جی ہم تو امریکن امبریلا کے نیچے جو ہے سیکورٹی امبریلا ہم بالکل محفوظ ہیں، تو آج وہ محفوظ ہیں، وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، وہ سب سیکورٹی برگیڈیئر امبریلا صاحب، ان کے لیے نہیں تھی، وہ اسرائیل کی تھی۔ اس لیے ہمیں ابھی اکٹھا ہونا چاہیے، یہ کہنا کہ جی اگلا ہدف پاکستان الحمدللہ ایک دوسرا قصہ ہے، وہ ایک ریکگنائزڈ نیوکلیر پاور ہے، انشاءاللہ اسٹیبلش نیوکلیر پاور ہے، اس نے اپنی طاقت جو ہے نا یہ بتا دی ہوئی ہے، اور آئندہ بھی جس قسم کے بھی خطرات ہیں وہ نہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ باقی یہ جو بڑے مسلم ممالک ہیں ان کو ساتھ مل جانا چاہیے، ہمیں بھی ایک اسلامک نیٹو اب بنا لینی چاہیے، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے پریزنٹ کرنا پڑے گا۔ برگیڈیئر آصف ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، عتیق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، چودھری خادم علی مانڈا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔